السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 86 جس کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائیں اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کی کوشش عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ محروم کیفا یہد اللہ قومن کافروا بعد، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر راہ دے گا جو ایمان لا کر کافر ہوئے، یعنی کیفا یہد اللہ قوما کافروا بعد اللہ بعد ایمانہم، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر راہ دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ وشاہدوا الرسول، اور انہوں نے گواہی دے کر بے شک رسول حق، کہ بے شک رسول سچا ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ظالم لوگوں کو یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالموں کو کبھی راہ ہدایت نہیں دکھائے گا۔ ظالموں سے مراد وہی لوگ ہیں جو حق کو پہچان لینے کے بعد اسے جھٹلاتے رہے اور نہ خود حق کو قبول کیا اور نہ دوسروں کو نیکوکاری کی دعوت دی، بلکہ اس کا انکار دوسروں کے لیے رکاوٹ بنا۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد کفر اختیار کیا، نہ دوسروں کو نیکی کرنے کی توفیق دی۔ کچھ لوگوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد کفر اختیار کیا، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب اپنے لوگوں سے مل بیٹھتے ہیں تو خفیہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے۔ اس کی سچائی اور صداقت کی روشن دلائل، کھلے نشانات اور صاف بشارتیں ان کو پہنچ چکی ہیں۔ اس پر بھی ان کا تکبر، حسد اور ذاتی جاہ و جلال کی محبت اسلام قبول کرنے اور کفر کو چھوڑنے سے انہیں روک رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ عموماً یہودیوں اور عیسائیوں کا حال تھا۔ ایسے ہر درم اور ضدی کافروں کی نسبت کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے یا ان کو اپنی خوشنودی کے راستے پر لے آئے اور جنت تک پہنچنے کی راہ دے۔ اس کا یہ اصول نہیں کہ بے انصاف اور متعصب نافرمان ظالموں کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو ناظرین، ان سے بڑھ کر برا حال انہی لوگوں کا ہوگا جو ایک مرتد مسلمان ہو گئے، یعنی ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے اور دنیاوی اغراض اور نفسانی ہوا اور ہوس کے پیچھے لگ کر مرتد ہو گئے۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر لعنت ہے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ ایک شخص روشنی پا لے اور اگر پھر کھلے بندوں تاریکی کو روشنی کہے تو اس سے بڑھ کر اندھا اور کون کہلائے گا، اور کوئی آنکھوں والا اسے منہ کیسے لگائے گا۔ ایسے لوگ جب خود اپنے اوپر ظلم کریں، حق اور صداقت کو جان لینے کے بعد، نیک اور بد میں تمیز کر لینے کے بعد
بدی کی راہ منتخب کر لے, اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑے تو انہیں ہدایت کا راستہ کیوں کر دکھلایا جائے گا. تو وہ اپنے کرتوتوں کی بنا پر کجروی اختیار کرتے ہیں, مگر گمراہی میں پھنس جاتے ہیں اور انسانیت کی حقیقی جوہر کو کھو بیٹھتے ہیں. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی صحبت سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے. ظالموں پر لعنت. تو ناظرین, یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 87 اور 88 یہ کے بعد 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہی ہوں, غور کیجئے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ, ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ والناس اجمعین, اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا. ولا هم ینظرون, اور نہ انہیں مہلت ملے گی. تو ناظرین, ان 2 آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہی روش یہودی اور نصار کی تھی. یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں کے مطالعہ سے جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے, اور جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے انہیں پہچان لینے کے بعد ان کا انکار کر دیا. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے اور مسلمان تمام لعنت بھیجیں گے, بلکہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت, تو یہ لعنت خود ان پر ہی پڑتی ہے. ان پر یہ لعنت دائمی طور پر پڑتی رہے گی. نیز آخرت میں بڑی شدت کا عذاب ہوگا ان کے لیے, جس میں نہ کسی قسم کی تخفیف ہوگی اور نہ ڈر, اور نہ ذرا سی دیر کے لیے ان کا عذاب ملتوی کیا جائے گا. انہیں آرام بھی نہیں دیا جائے گا. آگ کے یہ خاصیت کہا کہ وہ درمیان میں اپنی تپش, جلن اور سوزش کم کر دے تو وہ قہار جبار خدا کی بھڑکائی ہوئی ہوگی. تو ناظرین, بدی کی طاقت کو تقویت دینے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد محض عارضی ناپائیداری اور بے فائدہ اغراض کے پیچھے لگ کر بدی کی راہ اختیار کرتے ہیں. یہی لوگ نیکی کی طاقت کو سب سے زیادہ بزن پہچانتے ہیں, اور دوسرے لوگ ان کی سازش سے, ان کی روش سے سخت دھوکہ کھانے میں ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. نیکی پر ان کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے. جو لوگ ہدایت اور سعادت کی راہ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, وہی دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اپنی سرشش کی اس بالواسطہ برائی کی بنا پر وہ لعنت کے مستجب قرار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے اور مسلمان اور نیک و انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 89 یعنی 89 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں. توبہ اور اصلاح اس کا عنوان ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, یعنی مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی.
ذالکا یعنی اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور نیک کام کیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جس قسم کے مجرموں اور گنہگاروں کا ذکر پچھلی اسباق میں گزر چکا ہے وہ کسی حالت میں بھی معافی کے مستحق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس قدر شدید جرائم اور بغاوتوں کے بعد بھی اگر مجرم نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو آئندہ نیک چلن اختیار کرنے کا ارادہ کر لے تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن پاک کے کہ جو توبہ کر لے اور پھر آئندہ برائی نہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اسے معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے اور انہیں مہلت دی ہے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی راہ ہو لے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں نظر انداز کر کے انہیں مغفرت عطا کرے گا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمیت واضح ہو جاتی ہے۔ انسان کی گمراہی کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جہالت، بری صحبت، دنیا پرستی، کوتاہ اندیشی، ضد اور ہٹ درمی وغیرہ۔ انسان اس میں بہکتا چلا جاتا ہے اور اپنی روش پر غور نہیں کرتا، وہ اپنے طرز عمل کو سنوارنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ جب اسے ٹھوکر لگتی ہے یا کہیں سے نصیحت کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ خود اپنی زندگی کے حالات پر غور و خوض کرتا ہے تو اسے یکدم اپنی گمراہی کا احساس ہوتا ہے، گزشتہ اعمال پر افسوس کرتا ہے، پشیمان اور نادم ہوتا ہے اور گناہوں کو ایک قلم ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گڑ گڑا کر معافی چاہتا ہے اور آئندہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ناظرین اسے اپنی رحمت کے سایہ میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے اور غفور الرحیم ہے، اسے سابقہ کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ پر انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے اور اسے نیکی کی طرف رجوع کرنے کی مہلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور بدقسمت اور کون ہوگا؟ تو ناظرین توبہ کی شرائط اول یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس کرے اور اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور اس اعتراض اور اقرار کے ساتھ ہی اسے چھوڑ دینے اور اس سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 90 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی، اور اس کا عنوان ہے ناقابل قبول توبہ، یعنی وہ توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں، سمجھیے اور سنیے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان حاصل کرنے کے بعد منکر ہو جائے، یعنی ایمان لانے کے بعد منکر ہو جائے، ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توباتہم، پھر انکار ہی بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اولئک ھم الضالون، تو یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو ناظرین ان کے بارے میں کچھ اس طرح اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ ایسے گمراہ لوگ
جو لوگ گمراہیوں اور بدعمالیوں پر نادم ہوئے انہوں نے توبہ کی اور آئندہ نیک کام کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کے گناہ بخش دے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ حق کو مان کر اور سمجھ بوجھ کر منکر ہوئے پھر آخر تک انکار ہی میں پڑے رہے، نہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا موقع دے گا اور نہ ہی وہ کفر سے ہٹنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دماغ پر مہر لگا دیا، اور نہ ایسے لوگ نہ حق اور اہل حق کی دشمنی سے باز آئیں گے، بلکہ الٹی یہاں ایمان والوں سے بحث اور جنگ و جدل کرتے رہے۔ جب مرنے کا وقت آیا اور فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو توبہ کریں گے، بھلا اس وقت توبہ کا کیا فائدہ؟ کہ توبہ کا مقصد تو اصلاح اور درستی ہے، مگر مرتے دم تک توبہ کی جبکہ اصلاح اور درستی کی نہ گنجائش ہے نہ وقت، تو اس توبہ سے کیا حاصل؟ بعض لوگوں پر جب مصیبت آ پڑے اور ظاہری اسباب سے بے بس ہو جائے یا مرض لا علاج ہو جائے تو رسمن اور آتن توبہ پکارتے ہیں، بھلا ایسی توبہ کس کام کی؟ کچھ لوگ گناہ کا احساس کرتے ہیں اور اللہ کریم کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جوں ہی کچھ وقت گزرا حالات بدلے تو سب کچھ بھول گئے، پھر سے سرکشی اور گناہ میں لگ گئے۔ ایسے لوگوں کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، اس آیت میں روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ محض دکھلاوے اور نمائش کی خاطر نیک کام کرتے ہیں یا اس وقت اچھا کام کرتے ہیں جب وہ بالکل مجبور کر دیے جاتے ہیں، گویا یہ جب انہیں اختیار و اقتدار ہوتا ہے تو نیکی کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب بے بس ہو جاتے ہیں تو اقرار کرنے لگتے ہیں کہ آئندہ برے کام نہ کریں گے۔ ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے دل و جان سے برائی سے نفرت اور نیکی سے لعنت نہیں رکھتے یا نیکی سے الفت نہیں رکھتے بلکہ محض وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہی لوگ جو حقیقی گمراہ ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت یعنی آیت 90 ہی کا بقیہ حصہ تھوڑا سا بیان کرتی ہوں، ذرا غور فرمائیں، سنیے۔ فدیہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں رشوت دے کر کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی کچھ دے لے کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر میں مر گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، تو کسی ایسے سے ہرگز زمین بھر سونا بھی قبول نہ ہوگا، ذهبا ولا وفتدا بہ، یعنی زمین پر ہرگز زمین بھر سونا بھی قبول قیامت کے دن نہیں ہوگا، اور اگرچہ بدلہ میں اس قدر سونا دے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر ایسے ہے کہ اس آیت میں ایسے گنہگار کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے جو ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ سیم و زر ہی کل قوت اور طاقت کا منبع ہے، روپیہ تمام گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، تو یہ غلط خیال ہے، اور تمام برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہ بھی خیال غلط ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح ہم دنیا میں رشوت یا فدیہ دے کر جرائم کی سزا سے بچ جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے حضور میں سونا اور چاندی دے کر عطاب سے بچ جائیں گے، تو یہ ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمیں تنبیہ فرما دیا ہے
یعنی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، دراصل رشوت اور فدیہ کا یہ نظریہ ان لوگوں کی تخلیق ہے جن کا دین اور ایمان دولت ہے، جن کا مقصد حیات مال و زر ہے، جو زندگی بھر اسی کی تلاش اور جستجو کرتے ہیں، اپنی محنت اور وقت اسی کے حصول میں صرف کرتے ہیں، اپنی عمر اسی کے ڈھیر اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یعنی ساری عمر وہ سونا چاندی ہی اکٹھے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخرکار اسی کی حسرت دل میں لیے خالی ہاتھ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ سونے چاندی کے پیچھے دوڑتے رہے، مال و زر کے لیے تگودو کرتے رہے، انہوں نے اپنی ساری توجہ اور محنت اسی کے لیے وقف کر دی، لیکن انجام انتہائی اندھوناک اور کرب و درد سے بھرپور پایا۔ یہ اسی گمان باطل میں رہے کہ یہی شے باعث نجات اور سبب کامیابی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں کہ اصل دولت ایمان کی دولت ہے، اصل سرمایہ نیکی کا سرمایہ ہے۔ سونے چاندی کی حیثیت نیک عمل کے مظاہرے، نیک عمل کے مقابلہ میں ایک بے قیمت تنکے کی بھی نہیں، یعنی قیامت میں صرف نیکوکاری بچا سکتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر کام نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 91 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی، اور اس کو عنوان ہے کہ گناہ کی سزا، اولئک لہم عذاب علیما، انہیں دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عیسائی تمام حقائق جاننے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اور انکار ہی کرتے رہے، وہ دنیاوی اغراض میں پھنس کر اور مال و دولت کے محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، آخر کی پرواہ نہ کرتے، اپنا انجام نہ سنوارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو کبھی راہ ہدایت نہ دکھائے گا، بلکہ ان پر اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ وہ انسان کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے کیے پر نادم ہو اور معافی کا مستحق بن جائے، لیکن منکرین پھر بھی نہیں سمجھتے، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ساری عمر اسی پر جمے رہتے ہیں اور مرتے دم تک توبہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اگر اپنے ان گناہوں کی سزا میں دنیا بھر کا سونا فدیہ میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ ہوگا۔ یہی گنہگار ہیں، انہیں دردناک انجام دیکھنا پڑے گا، سخت ترین سزا بھگتنی پڑے گی، ان کا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ مددگار اور نہ ہی حامی ہوگا، نہ بچانے والا، بلکہ بے بس اور بے سہارا ہوں گے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، انہیں کسی کا آسرا نہ ہوگا۔ اس آیت میں اس بدکار انسانوں کی دو سزاؤں کا بیان ہے، ایک تو دردناک عذاب کی شکل میں ہوگی، دوسری یہ کہ کوئی اس کا معاون و مددگار نہ ہوگا، وہ تنہا بے یار و مددگار رہ جائیں گے، جن سہاروں پر انہیں ناز تھا وہ سب چھوٹ جائیں گے، اور جن دوستوں سے انہیں توقع تھی وہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو ناظرین، مبارک ہے وہ انسان جو اس گھڑی سے پہلے سنبھل جائے۔